السلام علیکم ناظرین، کرکٹ 360 میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں بے شمار ٹیلنٹ پیدا ہوئے، ایسے ہیرو نے جنم لیا جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ لیکن دوستو، کامیابی کی چمکتی روشنی کے پیچھے ایک بہت اندھیرا سفر بھی چھپا ہوتا ہے۔ یہ وہ سفر ہوتا ہے جس میں غربت ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، لوگوں کے تانے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، اور کئی بار تو خواب بھی ٹوٹنے لگتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہار نہیں مانتے۔ آج جن کرکٹرز کے پاس بڑی گاڑیاں، بنگلے اور شہرت ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا ان کے پاس ایک گیند خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ کوئی مزدوری کرتا تھا، کوئی فیکٹری میں کام کرتا تھا، کوئی پیدل میلوں چل کر گراؤنڈ جاتا تھا، تو کسی کے پاس جوتے تک نہیں تھے۔ لیکن دوستو، یہی مشکلات ان لوگوں کی طاقت بن گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے 10 ایسے مشہور کرکٹرز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے غربت سے اٹھ کر کامیابی کی وہ منزل حاصل کی جس کا لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبا دیجیے گا تاکہ ایسی ہی زبردست ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ نمبر 10 پر ہیں عبدالرزاق۔ دوستو، پاکستان کے خطرناک آل راؤنڈر میں شمار ہونے والے عبدالرزاق کو دنیا ایک پاور ہٹر کے نام سے جانتی ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عبدالرزاق نے اپنی زندگی میں کتنی مشکلات دیکھی ہیں۔ ان کا تعلق لاہور کے غریب علاقے سے تھا۔ ان کے والد ایک چھوٹے سے ورکشاپ میں مکینک کا کام کرتے تھے۔ ایک دن کام کے دوران ان کا ہاتھ مشین میں آ گیا، جس کے بعد وہ صحیح طرح کام نہ کر سکے۔ گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ عبدالرزاق بچپن میں گلیوں میں گلی ڈنڈا اور کرکٹ کھیلتے تھے۔ کرکٹ کا اتنا شوق تھا کہ دوستوں سے چندہ جمع کرنے اور اس سے ٹینس بال یا سستا سا بیٹ خرید لیتے۔ عید پر جب بچوں کو عیدی ملتی تھی تو دوسرے بچے کپڑے خریدتے، مگر عبدالرزاق اپنی عیدی سے کرکٹ کا سامان لیتے تھے۔ انہی چھوٹے چھوٹے خوابوں نے ایک دن انہیں پاکستان ٹیم تک پہنچا دیا، اور پھر پوری دنیا نے ان کی خطرناک بیٹنگ دیکھی۔ نمبر 9 پہ ہے محمد آصف۔ دوستو، محمد آصف وہ بولر تھے جن کی گیند بازی دیکھ کر بڑے بڑے بیٹس مین پریشان ہو جاتے تھے۔ لوگ انہیں جادوگر بولر کہتے تھے۔ ان کا تعلق شیخوپورہ کے غریب گھرانے سے تھا۔ غربت کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ دن رات صرف ایک خواب تھا، پاکستان کے لیے کھیلنا۔ وہ دوستوں سے پیسے ادھار لے کر کرکٹ کلب جاتے تھے۔ کئی بار کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے پیدل واپس آنا پڑتا تھا، لیکن ان کی محنت رنگ لائی اور وہ پاکستان ٹیم میں شامل ہو گئے۔ دنیا نے ان کی سوئنگ بولنگ کو سراہا، مگر فیصلوں نے ان کا کیریئر تباہ کر دیا۔ یہ کہانی ہمیشہ سکھاتی ہے کہ کامیابی حاصل کرنا مشکل ضرور ہے، مگر اسے برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے شاہ نواز دہانی۔ مگر اس ہنسی کے پیچھے بہت درد چھپا ہوا ہے۔ سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا شاہ نواز دہانی اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ کبھی سبزیاں اگاتے، کبھی منڈی میں مزدوری کرتے تاکہ گھر چل سکے۔ ان کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ کوئی کام کریں، کرکٹ نہ کھیلیں، مگر دہانی کے دل میں صرف ایک خواب تھا، پاکستان ٹیم۔ وہ چھپ چھپ کر کرکٹ کھیلتے تھے۔ کئی بار ڈانٹ پڑتی، مار بھی پڑتی، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جب انڈر 19 ٹرائل دینے گئے تو ان کے پاس جوتے نہیں تھے۔ دوستوں نے پیسے جمع کر کے ان کے لیے جوتے خریدے۔ آج وہی لڑکا پاکستان ٹیم کا سٹار فاسٹ بولر بن چکا ہے۔ نمبر 7 پر ہے بابر اعظم۔ دوستو، آج بابر اعظم کو دنیا کنگ بابر کے نام سے جانتی ہے، مگر ان کا بچپن بھی بہت مشکلات میں گزرا۔
ان کے والد ایک پرانی موٹر سائیکل پر انہیں اکیڈمی لے جایا کرتے تھے۔ سخت گرمی میں گھنٹوں گراؤنڈ کے باہر کھڑے رہتے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں صرف ایک وقت کے کھانے کے پیسے ہوتے تھے، مگر ان کے والد خود بھوکے رہتے اور بابر کو کھانا کھلاتے تھے۔ بابر اعظم راتوں کو چھت پر بیٹھ کر سوچتے تھے کہ ایک دن وہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے، اور دوستو آج وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہترین بیٹسمینوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے فخر زمان۔ دوستو فخر زمان کا تعلق مردان کے غریب گھرانے سے تھا۔ وہ بچپن سے ہی کرکٹر بننا چاہتے تھے، مگر غربت ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ ان کے بعد اچھا بیٹ، پیڈ یا جوتے خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ صرف 17 سال کی عمر میں انہیں نوکری کرنا پڑی، اس لیے انہوں نے باغ بحریہ جوائن کر لی۔ لیکن ان کے دل میں کرکٹ کا خواب ابھی بھی زندہ تھا۔ بعد میں قسمت نے ساتھ دیا اور وہ پاکستان ٹیم کا حصہ بن گئے۔ آج ان کی جارحانہ بیٹنگ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ نمبر 5 پہ ہے آصف علی۔ دوستو آصف علی نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے جہاں انہیں صرف چند ہزار روپے تنخواہ ملتی تھی۔ صبح سے شام تک مزدوری کرتے، مگر دل میں کرکٹ کا جنون تھا۔ ہر جمعہ کو وہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے۔ ایک دن فیکٹری مالک نے کہا فیصلہ کرو، نوکری یا کرکٹ، اور آصف علی نے کرکٹ چن لی۔ آج وہی آصف علی بڑے بڑے بولرز کے چھکے چھڑا چکے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے محمد عرفان۔ دوستو دنیا کے سب سے لمبے کرکٹر محمد عرفان نے بھی غربت دیکھی۔ وہ فیکٹری میں کام کرتے تھے، تھوڑی سی تنخواہ میں گھر چلاتے تھے۔ ایک دن ان کے مالک نے انہیں کرکٹ کھیلتے دیکھا، ان کی مدد شروع کر دی۔ شام کو خود انہیں گراؤنڈ چھوڑتے کہ وہ پریکٹس کر سکیں۔ آج محمد عرفان دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور محمد عرفان پاکستان کے سب سے لمبے کرکٹر مانے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہیں حسن علی۔ دوستو حسن علی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اپنی محنت اور مزاحیہ انداز کی وجہ سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ 2017 کی چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں بھارت کے خلاف ان کی شاندار بولنگ آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ غربت کے باوجود انہوں نے محنت نہیں چھوڑی، اور آج وہ پاکستان کے میچ وینر بولرز میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے محمد یوسف۔ 202 مرتبہ دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین رہنے والے محمد یوسف کا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے تھا۔ کرکٹ کھیلنے سے پہلے وہ درزی کا کام کرتے تھے تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ بیٹ خریدنے کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لکڑی کے تختے سے کھیلتے تھے۔ بعد میں کرکٹ کلب نے ان کی صلاحیت دیکھ کر انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر لیا، اور یہیں سے ان کا کیریئر کا آغاز ہوا۔ اور اینڈ پر نمبر 1 پہ جو آتے ہیں وہ ہیں شعیب اختر۔ دوستو راول پنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور شعیب اختر دنیا کے تیز ترین بولر رہے ہیں، لیکن ان کا تعلق بھی ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ بچپن میں وہ 5 سال کی عمر تک صحیح سے چل بھی نہیں سکتے تھے، اور 13 سال کی عمر تک گیند پکڑ کر دوڑنے میں مشکل ہوتی تھی۔ ان کے پاس کرکٹ گراؤنڈ جانے کے کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ کئی کلومیٹر پیدل چلتے تھے۔ جب لاہور سلیکشن کے لیے جانا تھا تو ان کے پاس کرایہ نہیں تھا، اس لیے وہ بس کے پیچھے لٹک کر لاہور پہنچے۔ آج پوری دنیا شعیب اختر کو ایک لیجنڈ کے طور پر جانتی ہے۔ دوستو اگر آپ بھی شعیب اختر کے بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں، اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ ان تمام کرکٹرز میں آپ کا پسندیدہ کرکٹر کون ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔